اور جو واقعہ ہوا بچہ بچہ اس سے آشنا بھی ہے، اور اس واقعے کے لیے جتنی مذمت کی جائے دشمنوں کی وہ نامکمل ہے۔ بہرحال یہ واقعہ تو ہوا، اور اس واقعے کے بعد جو بہت سے دلوں میں جو ہے تحفظات کھڑے ہوئے کہ اتنا سال کا اہم دن تھا، اور اس دن کے ساتھ ساتھ اس صوبے کی حالت بھی سب کے سامنے ہے، دہشت گردی کے واقعات بھی سب کے سامنے ہے، مگر جس طرح کی حفاظتی امور اس عظیم الشان دن کے لیے اہتمام کیے جاتے ایسا نظر نہیں آ رہا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تہوار آتے ہیں، امام علی مقام امام حسین کا تہوار بھی آتا ہے، حضرت علی کا تہوار بھی آتا ہے، اربعین کا بھی تہوار آتا ہے، میلاد کا تہوار آتا ہے، تو ہمیشہ ہر مقام پر جو ہے ریاست جو ہے متحرک ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی حفاظتی اقدامات کرتی ہے تاکہ جو ہے کسی کی بھی جان جو ہے وہ تلف نہ ہو، مگر یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال جتنی جانیں جا چکی سب کا جو ہے وہ کوئی بدل تو نہیں بن سکتا۔ یہ ایسا بھی المیہ، ایسا بھی صدمہ ہے کہ ایک گھر سے تین افراد چلے گئے، اور ایک تو ایسی بچی، ایک تو ایسا خاندان ہے جس کے گھر میں 7 لڑکیاں ہیں، ایک اکلوتا بھائی تھا، اور اس بھائی کے بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 3 سال میں اس کی شادی ہوئی تھی، وہ اکلوتا بھائی بھی چلا گیا، اور اس گھر کا کفالت کون کرے گا؟ ایسے لوگ جو اپنے گھر کے کفیل تھے، ایک ہاتھ کا بازو چلا گیا، دوسرے پاؤں چلا گیا، تو ایک بہت بڑا معاملہ ہوا جس کی جتنے بھی جو ہے صدمہ کیا جائے صدمہ کم ہے۔ سیلانی ویلفیئر ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، کوئی ہم ریاست نہیں ہے، لیکن جب یہ بات پتہ چلی تو صدمے میں تو ہم سب برابر شریک تھے، مگر ہم یہ کہ خدمت خلق کے کاموں میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ میں اس وقت جو ہے ایک عرصے سے سیلانی سے بڑا کوئی ویلفیئر ادارہ کام نہیں کر رہا، کہ اتنا بڑا کام سیلانی جو ہے 5 مقامات پر دسترخوان، جس میں سول اسپتال بھی ہے، بولان بھی ہے، کینسر ہاسپٹل بھی ہے، اور دیگر مقامات ہیں، جگہ جگہ پانی کے فلٹر پلانٹ، آر پلانٹ کے نام سے جو ہے مختص کیے گئے ہیں۔ تو ہمارا تو کام پورا سال ہی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ جب یہ بات ہمیں پتہ چلی، سارا ملک غمگین ہو گیا، پوری دنیا غمگین ہو گئی، تو ہم نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم سمجھ لو کہ ایک آدمی کی جان 1 خرب میں نہیں لی جا سکتی۔ قرآن اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کسی نے اگر کسی کی ناحق ایک جان لے لی تو اس نے پوری روح انسانیت کی جان لے لی، ایک جان کہ بس پوری روح انسانیت کی۔ یہ اسلام جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کا یہ پیغام ہے۔ کسی نے ایک کی جان بچا لی تو اس نے روح زمین کے انسانوں کی جان بچا لی، اور کسی نے جان لے لی تو اس نے روح زمین کے انسان کو مار دیا۔ تو اتنا بڑا صدمہ ہوا، حادثہ ہوا، تو سیلانی ویلفیئر نے قابل تقلید عمل کرتے ہوئے کہ شاید اس سے اور لوگ بھی آگے بڑھیں، کیونکہ یہ صوبہ بلوچستان جہاں بہت بڑی غربت ہے، وہاں بہت بڑی امیری بھی ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے آپ کے صوبے کے گورنر صاحب سے 1 گھنٹہ ساتھ رہے ہیں، انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو صوبے نے ہمیں 15 لاکھ روپے ہر شہید کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کے حصول کے لیے وہ اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، اور انہوں نے اپنے ذمہ داروں کو بھی کہہ دیا، وہ ہوم سیکرٹری کو بھی اس معاملے میں، ڈپٹی کمشنر کو اس معاملے میں، ہر ایک کو جو ہے اس معاملے میں جو ہے نا کوشش کروائیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ کام ہو سکے۔ یہ زخم پر معمولی مرہم ہوگا، میں نے کہا نا ایک جان 1 خرب میں بھی نہیں مل سکتی، تو یہ جو صوبے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے 15 لاکھ کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی گورنر صاحب نے اس بات کا یقین دلایا کہ میں اگرچہ میں مصدوم نہیں جا سکتا حالات اور واقعات کے، لیکن میری طرف تمنا ہے کہ تمام لواحقین سوائے بیواؤں کے یہاں میرے ایوان میں آئیں، اور میرے ایوان میں آ کر جو ہے ہم ان کی فاتحہ کریں، اور میں وفاق کو جو ہے اس بات کا پیغام دوں گا کہ جس طرح ماضی میں وفاق نے
ایسے اموات پر آپ نے کہا کہ 1 کروڑ روپے بھی دیے. جب وکلا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا تو یہ گورنر صاحب کے الفاظ تھے کہ 1 کروڑ بھی دیے. اس وقت ملک کے پاس جو حالات تھے وہ حالات آج نہیں ہیں، معیشت کی بدحالی کی وجہ سے، کرنسی کی تباہی کی وجہ سے. لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ 15 لاکھ روپے جو ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ بہت کم ہے. تو گویا گورنر صاحب نے اس کیس کو اپنا ہی مطلب سمجھا کہ یہ میرا اپنا صدمہ ہے. اور وہ کہنے لگے جب میں اگرچہ میں جو ہے پبلک نہیں ہوں، لیکن میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. ایک خاتون کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ جس کے 2 بچے ہیں وہ اکیلی ہو گئی. تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اچھا، ہم جب صبح ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم ایک خاندان کو، یعنی ایک فرد کو، ایک شہید کو 1 لاکھ روپے دیں گے اور 50,000 روپے ایک زخمی کو دیں گے. یہ ہم نے اناؤنس کیا اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد ہم نے اس کو پریکٹیکل طور پر آج صبح کی پرواز سے ہم یہاں آئے اور آنے کے بعد ہم مصدوم چلے گئے، ایئرپورٹ سے سیدھا چلے گئے. اور وہاں جا کر ہم نے الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں کی کنفرمیشن ہو گئی ان کو ہاتھوں ہاتھ، کیونکہ میرے ساتھ ٹیم موجود ہے، یہ ہمارے جہانگیر صاحب ہمارے بڑے ہیں اس شہر کے، اسی طرح ہمارے شیر صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ بھی اس شہر کے ہمارے بہت بڑے ذمہ دار ہیں. وہاں حضرت آپ کا نام اللہ صاحب، یہ ماشاء اللہ سب ہمارے ٹیم ہے، یہ سب ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں. اور آگے پھر ہمارے سہیل صاحب ہیں، یہ بڑے متحرک ہیں. ادھر میرے ساتھ کراچی سے عبد الوہاب صاحب جو ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں وہ بھی تشریف لائے، عادل صاحب بھی تشریف لائے، وہ یہاں اسٹیج پہ نہیں آ رہے تھے. تو بہرحال ہم نے آ کر جو ہے یہ کام شروع کیا کہ جو ہے نا زخمی کا تو ہم اسپتال بھی نہیں گئے، لیکن ایک زخمی جو ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا جس کا 4 سال کا بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا اور باپ کا ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹ گیا، وہ درزی ہے. تو اس کو ہم نے ایک شخص کو تو اسپتال کے پیسے دیے. البتہ ہم نے الحمدللہ 1 کروڑ روپے ہم ساتھ لائے تھے، یعنی 1 کروڑ کے چیک وغیرہ لائے تھے اور ہم انشاءاللہ 1 روپیہ ان کو دیں گے. ہمیں اس پہ جتنے دن لگ جائیں، ٹیم موجود ہے ہماری، ہم نے پورا کسی ایک کو بھی ہم محروم نہیں چھوڑیں گے. ہاں، کسی کو غلط بھی نہیں دینا، کیونکہ ہمارے پاس اپنا پیسہ نہیں ہوتا، سیلانی کے پاس آپ لوگوں کا پیسہ ہے، مخلوق کا پیسہ ہے. اس لیے ہم امین ہیں. ہم اندھا باٹے ریوڑی اپنے پہ والا کام نہیں ہوگا. جو کنفرم ہو جائے گا کہ اس گھر میں شہادت ہوئی ہے اور 3 شہادتیں ہوئی ہیں، تو جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے 1 لاکھ سے کچھ ہی نہیں ہوگا. لیکن ہم نے جو وہاں جو باتیں سنی دکھیار لوگوں کے نمائندوں کی کہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ابھی تک ایک ڈپٹی کمشنر ہمارے پاس نہیں آیا تعزیت کرنے کے لیے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا. تو ٹھیک ہے، آپ کوئی بھرم تو رکھے نا. اور یہ تعزیت تو اسلام کا ایک بہت بنیادی سا عمل ہے، اسلام کا ایک دیا ہوا اصول ہے کہ آپ دکھیاروں کی تعزیت کریں. تو یہ بھی شکوہ تھا جب ڈپٹی کمشنر نہیں آ سکے تو اس سے اوپر والے بھی نہیں آ سکے. تو بس یہ کہ یہ پیغام تھا میری طرف سے کہ اللہ کرے کہ جو انہوں نے 15 لاکھ کا اناؤنس کیا ہے وہ فوراً اس کو اللہ کرے پائے تپل تک پہنچائیں. زخمیوں کے لیے 5 لاکھ اور 2 لاکھ کا بھی اناؤنس کیا انہوں نے، وہ بھی پائے تپل تک پہنچائے. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں ان کو شفا بھی عطا کر دے. اور جو لوگ بیچارے ایسے ہیں جو زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو ان کی زندگی بچا لے. اور یہ کہ جو بھی متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے. سیلانی اس کے بعد بھی، اس کام کے بعد بھی جہاں تک ہو سکے گا جن گھرانوں کی مجبوری ہوگی ان کی کفالت بھی کرے گا.